جی ہم نے کہاں بات ختم کی تھی کہ ہم اب وہ طریقے سیکھنے جا رہے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ ان جنات کے جو حملے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پہ کاربند رہنا۔ اس پہ آغاز میں سب سے پہلے نمبر آپ رکھ لیں اس کو، اور یہ ہے ہی پہلے نمبر پہ، کیونکہ اگر جو اس پہ پورا نہیں اترتا اور اس پہ 100% پورا اترنا، یہ نہیں کہ آپ 80% اترے 90%، یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو ان شیاطین اور جنات سے بھی بچاتی ہے اور جہنم میں بھی جانے سے یہ چیز آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ کیونکہ 14ویں پارے میں جہاں آغاز میں آتا ہے نا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں یہی اس کی تفسیر ہے کہ جب کفار اور کچھ مسلمان جو اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں کچھ عرصے کے لیے ڈالے جائیں گے تو کفار ان پہ کہیں گے کہ تم میں ہم میں پھر کیا فرق ہوا، تم کلمہ گو، تم بھی ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب ان سے خلاصی دیں گے اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، وہ وہاں سے نکالے جائیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن یہ کون سے والے لوگ ہوں گے؟ جو توحید پر کاربند تھے۔ جو شرک پہ جائیں گے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا نا، امپاسبل کام ہے نا، اسی طرح یہ لوگ جو شرک پہ دنیا سے جائیں گے وہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ بہرحال اپنے موضوع پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پہ کاربند رہنا، اس کا پہلا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص پر کاربند رہنا کامیابی اور سکون کے لیے پہلا اہم ترین اور بنیادی زینہ ہے۔ اس کی اقسام ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ پہلا دیکھتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان جان لے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اپنی تمام مخلوقات کے معاملات کا مدبر ہے، اور انسان یقین رکھے کہ تمام کائنات، آسمان، زمین، افلاک، ستارے، جانور، درخت، مٹی، صحرا اور سمندر، ملائکہ، جن، انسانوں سمیت اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پست اور عاجز ہیں اور اس کے کن کے حکم کے تابع فرمان ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورۃ آل عمران میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اسی اللہ کے لیے سرنگوں ہے ہر چیز جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو انسان کو چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ بندہ جب اس توحید ربوبیت کی حقیقت تک پہنچ جائے گا تو اسے پہچان ہوگی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دستے قدرت میں ہے اور کوئی بھی کام اس کے حکم کے بغیر واقعہ پذیر نہیں ہوتا، اور یہ کہ جو بھی خیر دامن میں آئے گی اور جو بھی شر دور ہوگا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوگا۔ جب آدمی یہ ذہن نشین کرے گا تو پھر جب کوئی مصیبت آئے گی تو اسی اللہ تعالیٰ کو وہ پکارے گا انشاءاللہ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر صرف اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری چیز آتی ہے جی توحید الوہیت۔ آزمائش سے بچاؤ کے لیے توحید الوہیت پر یقین رکھنا اور عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادت اسی واحد لا شریک کے لیے خالص ہو۔ اس توحید کا تعلق بندے کے اعمال ظاہری اور باطنی احوال کے ساتھ ہے۔ توحید کی یہی قسم ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اول تا آخر سب نبیوں نے سب سے پہلے دعوت دی۔ ارشاد بانی ہے سورۃ نحل میں، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ کوئی آدمی اس وقت تک توحید کا پرستار نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے اور یہ اقرار نہ کرے کہ وہی ایک الہ عبادت کا کے لائق ہے، اور وہی وحدہ لا شریک کی عبادت کی لازم پکڑے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ سورۃ ذریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جو توحید ربانیت ہے، ربوبیت ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جو توحید الوہیت ہے اس میں اور توحید اسماء و صفات میں ہم بہت سے انسانوں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں۔ توحید کی یہی قسم ہے جو بندے پہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اپنی دعا، اپنی نظر، اپنی قربانی، اپنی امید، اپنا توکل، اپنی رغبت، اپنا خوف، ہر چیز اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائے۔ ان میں سے کسی بھی کام کو یا بندے کے افعال کو تقرب کے طور پر غیر اللہ کی جانب گرنا یہ شرک ہے۔ مثلا جنوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یا درگاہوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا، بکرے چڑھانا، بیل دینا، نظر ماننا، چادریں چڑھانا، دیے جلانا، یا کاہن اور جادوگر کی بات پہ اعتماد کرنا وغیرہ سب شرکیہ کام ہے۔ اس کی تفصیل میں یہاں اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی، اس کے لیے آپ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اگر میری پڑھ لیں تو اس میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ تب جو ہمارا توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں اس میں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ تیسری چیز آتی ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات گرامی کا جو کوئی وصف بیان کیا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کمال اور جمال کے اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں، ان کو بغیر کیفیت، بغیر اس کی مثل قرار دیے، بغیر اس میں تبدیلی کیے، بغیر اس میں تعریف کیے، بغیر اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دیے، بغیر کسی تعطیل یعنی صفات کی نفی کے اللہ کے لیے ثابت مانا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ شعراء میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنے رب الجلال کے اسماء اور صفات اور ان کے جو مفہوم کو صحیح طریقے سے پہچان لے گا تو یہ چیز اسے اپنے رب کی عظمت کی معرفت عطا کرے گی، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کا اظہار کرے گا، اسی سے خوف اور امید رکھے گا اور تکلیف اور مصائب دور کرنے کے لیے اسی کی بارگاہ میں جھکے گا اور اسی کو پکارے گا اور اسی کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب اچھے نام بس پکارو اس سے ان ناموں کے ساتھ۔ اور جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی رحمان اور رحیم ہے، وہی مہربان ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے گا اور اسی کو پکارے گا، جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، کہا کیا کہا ایوب علیہ السلام نے وہاں انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین، کہ بے شک مجھے سخت تکلیف نے گھیر لیا اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کا عقیدہ ہی بہت سی تکالیف کو دور کرنے اور بہت سی بھلائیاں کھینچ لانے میں اللہ کے فضل سے بہت ہی زیادہ گہرے اثرات رکھتا ہے۔ اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات میں سے ان میں سے ہر قسم دوسری کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اسی طرح کہ ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ قرآن پاک کی سراسر پائے توحید ہے۔ تو مختصر یہ کہ پہلی جو چیز ہے آپ اپنے اندر یہ لائیں، چیک آؤٹ کریں کہ کون سی چیز ہے جو میرے خدا نخواستہ شرک کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیز ہے جو توحید کے منافی ہے۔ میری زندگی میں کیا شامل ہے، جیسے کالی بلی راستہ کاٹ لی، کالی بلی کے بیچاری کی کیا اوقات، سفید بلی راستے کاٹ جائے وہ تو کوئی تکلیف نہیں دے رہی۔ کس نے کہا کہ کالی بلی ہمارے نفع نقصان کی ہمیں الرٹ کرتی ہے کہ میں گزر رہی ہوں، آپ کے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے؟ بلی ہے بیچاری، اس کا رنگ اللہ نے کالا بنا دیا، وہ تیزی سے گزر رہی ہے۔ کوا بول رہا ہے مہمان آ رہے ہیں، کوے کی کیا اوقات ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمیں بتا رہا ہے مہمان آئیں گے، کنگھی گر گئی ہے، مہمان آئیں گے، تیل گرنا اچھا نہیں، دودھ ابل کے گرنا اچھا نہیں، مغرب کے ٹائم ہم نے جھاڑو نہیں لگانا، فلاں نہیں کرنا، ڈمکا نہیں کرنا، فلاں دن سفر نہیں کرنا، فلاں دن نہانا نہیں۔
یہ سب باتیں جو ان سے شرکیہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو موقع ملتا بلی کبوں کے اگر پابند ہے تو پھر جنات کے لیے تو بہت آسانی ہے آپ پہ اٹیک کرنا. تو میں اتنی ڈیٹیل کافی ہے. مزید ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ ضرور بتائیے گا. آپ کو پھر سورۃ فاتحہ میں جو تفسیر ہے اس الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.